السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی راضی میں چھپی ہوتی تھی۔ کس بارے میں؟ ابرار نے پلکیں سخت کر کے کہا۔ اس لڑکی کو نکالنے کے بارے میں۔ امن نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا نا غلطی ان لوگوں سے ہوئی تھی، اب میرا دماغ خراب مت کرو۔ ابرار کو یہ جواب ناگوارا گزرا۔ وہ اب پوری ضد کے ساتھ بولا، ہاں بھائی، ہو گئی غلطی، ختم، اب نکال دو اسے، مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ امن کا لہجہ اب تلخ ہو چکا تھا۔ ہاں، سب کو نکال دوں، سارے امپلائیز کو فارغ کر دوں، پھر تم سے کام کروا لوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، بس مجھے نہیں پتا۔ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ امن نے بھی آگے سے لاپرواہی سے کہا، تو مجھے بھی نہیں پتا۔ خاموشی کا ایک لمحہ آیا اور پھر ایک دھماکہ خیز جملہ، ہاں تو پھر ٹھیک ہے، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوں کوئی تمہارا بھائی وائی۔ ابرار غصے میں چیختے ہوئے اپنے کمرے کی طرف مڑا اور دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ ساری دیواریں گونج اٹھیں۔ کمرے میں جیسے خاموشی کی چادر تن گئی ہو۔ امن نے بے بس ہو کر سر جھٹکا۔ عجیب ڈرامہ ہے اس کا۔ پھر باقی بھائیوں کی طرف مڑا جو کونے میں کھڑے تھے، تجسس اور الجھن سے بھرے چہروں کے ساتھ۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، میں دیکھ لوں گا اسے۔ امن غصے سے سب کو گھورتے کہا۔ ارحم نے آہستہ سے پوچھا، بھائی، اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے بھائی کو ناراض کر رہے ہو؟ ابرار بول رہا ہے تو نکال دو اس کو۔ ارسل نے بھی بھویں چڑھائیں اور سوال دہرایا، مگر طنزیہ انداز میں۔ ہاں، ایسے بھی کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں اس میں؟ تم کو 1000 امپلائی مل جائیں گے اس سے اچھے۔ تم لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے نا، تو جا کے اپنا کام کرو، میں دیکھ لوں گا۔ وہ تھکن سے بولا۔ کل جا کے دیکھوں گا اس لڑکی کو، یوسف بولا۔ ہاں، میں بھی جاؤں گا، دانیال بھی فوراً بولا۔ امن نے سرد نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ دونوں چپ چاپ جا کے سو جاؤ، صبح یوں نہیں جانا ہے تم لوگوں کو۔ دانیال نے سر جھٹکا۔ ایک تو یہ سارا دکھ کیوں ختم نہیں ہوتا؟ یوسف نے زیر لب ایک لمبی سانس لی۔ پتہ نہیں۔ امن نے اب سخت لہجے میں کہا، دونوں جا رہے ہو یا نہیں؟ دانیال ہارے ہوئے سپاہی کی طرح بولا، جا رہا ہوں بھائی۔ اور پھر وہ دونوں خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ اذلان اب کمرے میں رکا تھا، تکیے سے کھیلتا، دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا، نظریں کبھی چھت پر کبھی امن پر۔ اب بس ایک لفظ، مگر سوال 1000۔ امن نے اس کی طرف دیکھا۔ اب یہ کہ تم بھی جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ بھائی، نکال دو نا اس لڑکی کو، کیا مسئلہ ہے؟ اذلان بولا۔ امن نے تھک کر سر جھٹکا، جیسے سینے میں کچھ رک گیا ہو۔ ہاں، میں اسے یوں ہی بغیر کسی بڑی بات کے نکال دوں؟ سارے اچھے امپلائیز کو یوں ہی نکالتا رہوں تو چلے گا میرا آفس؟ اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ابرار بھی کم نہیں ہے، وہ بھی بہت الٹا سیدھا بول کر آیا ہے وہاں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکا۔ اب ان لوگوں کی کیا غلطی کہ انہوں نے اسے پہچانا نہیں؟ ابرار کو بھی تو فون کر کے آنا چاہیے تھا نا۔ اذلان کچھ نہ بولا۔ ہاں، صحیح بول رہے ہو، ارحم بولا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، امن کے انداز، لہجے اور ہر لفظ کو وہ نوٹ کر رہا تھا۔ ارحم کے ذہن میں ایک الجھی سی سوچ تھی، ایک سوال جو بار بار پلٹ کر اسے چبھ رہا تھا۔ امن تو ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرفداری کرتا تھا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے اسے ڈانٹنا پڑے، مداخلت کرنی پڑے، پھر وہ آخر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ ایک لڑکی کے لیے اپنے بھائیوں سے بیٹھ لے رہا تھا۔ کوئی تو بات ہے اس لڑکی میں، کچھ خاص، کچھ ایسا جو امن کو اس میں نظر آتا ہے۔ پاس کھڑا ارسل اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ چہرے پر غصہ، لہجے میں تیکھی ناقدری تھی۔ عجیب ہے، ایک لڑکی کو نکالنے میں موت آ رہی ہے تم کو؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ پلٹا اور بھاری قدموں سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ امن اب ان دونوں اذلان اور ارحم کی طرف متوجہ ہوا، جن کی آنکھوں میں اب بھی سوال تھے مگر ہونٹوں پر خاموشی۔ اب تم دونوں بھی جاؤ۔ آواز مدھم تھی، جیسے دل تھک چکا ہو۔ اذلان نے ایک آخری کوشش کی، اس بار سختی نہیں تھی، محبت سے، نرمی سے کہا، بھائی نکال دو اس کو پلیز، جا کے سو جاؤ۔ بس اتنا کہہ کر اس نے آنکھیں چرا لیں۔ اذلان کا صبر ٹوٹ گیا، لہجہ بلند ہو گیا۔ ایسی بھی کون سی چاند کی ملکہ ہے جو اسے نہیں نکال سکتے تم؟ اب کے ارحم فوراً بیچ میں آیا۔ چھوڑ دینا، بھائی کو اور ابرار کا معاملہ ہے، تو کیوں بیچ میں پڑ رہا ہے؟ چل۔ اور وہ اذلان کو کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ دروازہ بند ہوا، سب چلے گئے۔ امن کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی، لیکن نیند آج بھی اس سے روٹ گئی تھی۔ بے صدا رات میں دل نے صدا دی چپکے سے، قصور تیرا نہیں مگر درد میرا کیوں ہے؟
اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے جھنک کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ امن حسب معمول وقت پر بیدار ہوا، تیار ہو کر نیچے ناشتے کی میز پر آ بیٹھا۔ وہ خاموشی سے کافی کا کپ اٹھانے ہی لگا تھا کہ سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی۔ ابرار کمرے سے نکلا اور نیچے آ کر لاؤنج عبور کرتا ہوا میز کے قریب پہنچا۔ سارا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہائے، آج تو جلدی اٹھ گیا تو۔ ابرار نے بے دلی سے کہا، ہاں ایک ضروری میٹنگ تھی دادی، اسی لیے۔ اچھا آ ناشتہ کر لے۔ سلمہ، ابرار کا ناشتہ لے آ، ابرار نے جلدی سے کہا۔ نہیں دادی، میں جا رہا ہوں، آفس میں ہی کر لوں گا ناشتہ۔ سارا بیگم نے بنا تاثرات بدلے کہا، گھر سے بغیر کچھ کھائے نہیں نکلتے۔ یہ بات وہ یوں ہی نہیں کہہ رہی تھی، یہ امن کی نظروں کا خاموش اشارہ تھا جس پر وہ جان بوجھ کر سختی سے بولی تھی۔ ابرار نے زج ہو کر کہا، ارے یار دادی۔ سارا بیگم نے اب ذرا اونچے لہجے میں کہا، ہم تیرے یار ہیں؟ چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کر، ساری تمیز لحاظ بھول گیا ہے، ابھی تیرے دادا اور ابا کو بلاتی ہوں۔ ابرار نے جھنجھلا کر کہا، دادی مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ سارا بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تجھے ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی؟ چپ چاپ بیٹھ جا۔ ابرار نے سر جھٹک کر کہا، اچھا دادی، اور وہ میز کے ایک کونے پر بیٹھ گیا جیسے مجبوری میں ہار مان لی ہو۔ امن نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے نرمی سے کہا، ابرار ایک بات سنو۔ ابرار نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ میٹنگ کے بعد میرے آفس آ جانا چپ چاپ سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سخت دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ابرار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا ہو کب رہا ہے؟ تو برا بھی نہیں ہو رہا، امن نے ابرار کو گھورتے کہا۔ ابرار نے تلخ انداز میں کہا، تو یہ کہ اگر تم نہ آئے تو برا بھی ہو سکتا ہے، اور جب امن ایسے وارننگ تمہیں دے تو تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ عجیب زبردستی ہے، غصے سے کہا گیا۔ امن نے سنجیدگی سے کہا، ہاں زبردستی ہے، بڑا بھائی ہوں تمہارا، پیار سے نہیں مانو گے تو زبردستی ہی کروں گا۔ ابرار نے میز سے نظریں ہٹا کر کہا، عجیب، میں ویسے بھی نہیں آؤں گا۔ 2 بجے ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سارا بیگم نے ابرار کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، تو جانا، اچھا ہے اپنی بھابھی کو بھی دیکھ لینا۔ ابرار نے رک کر سارا بیگم کی طرف چونک کر دیکھا۔ بھابھی؟ سارا بیگم نے پھر سے کہا، ہاں بھابھی۔ ابرار نے حیرت سے کہا، دادی کیا بول رہی ہیں آپ کو پتہ بھی ہے؟ سارا بیگم نے آئی برو چڑھاتے ہوئے کہا، ہاں مانا ہم بڈھے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا کہ جو منہ میں آئے بول دیں۔ ابرار نے شک میں پڑے ہوئے کہا، تو بھابھی کہاں سے آ گئیں؟ او اچھا، کیا زاویار نے لڑکی پسند کر لی؟ سارا بیگم نے زچ ہو کر کہا، نہیں، امن کی بھابھی۔ ابرار اور بھی الجھ گیا، امن بھائی کی بھابھی؟ وہ جیسے خود سے سوال پوچھ رہا تھا کیونکہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ سارا بیگم خود بھی گڑبڑا گئیں۔ ہاں، مطلب امن کی ہونے والی بیوی، مطلب تیرے سارے بھائیوں حتیٰ کہ زاویار کی بھی بھابھی۔ ابرار نے ایک دم چونک کر کہا، ہیں؟ ہاں۔ ابرار نے اب نیم فاقیہ اور نیم صدمے میں کہا، تو کون ہے وہ؟ بھائی نے خود پسند کی؟ ہاں، تو جا کے دیکھ لے خود ہی آفس میں، تو سب سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر سارا بیگم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ تو جا رہی تھیں لیکن ابرار کے دماغ میں ہلچل چھوڑ گئی تھیں۔ ابرار نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، بھائی نے لڑکی پسند کر لی؟ سیریسلی بھائی نے؟ یہ وہ بھائی تھا جو جذبات کی شدت سے دور ہر بات میں اصول و ضوابط کی کتاب کھول کے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ ایک لمحہ وہیں بیٹھا رہا، نظریں سارا بیگم کے بند ہوتے دروازے میں ٹکی ہوئی تھیں، جیسے دروازے کے پار اسے وہ بھابھی نظر آ جائے گی جس کا تذکرہ آج پہلی بار سننے کو ملا تھا۔ دن کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی اور آسمان میں بادلوں کی ہلکی سی تہ سورج کی تمازت کو نرم کر رہی تھی۔ اسی ہلکی روشنی میں ایک سیاہ گاڑی شہر کے شاہراہ پر روانی سے بہہ رہی تھی۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا شخص نہایت خاموش، پرسکون اور مکمل توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ ابرار جنید خان تھا، جو آج کے نوجوان انویسٹرز میں سب سے منفرد، سب سے نمایاں تھا۔ بڑے بڑے معاہدے، بااثر شخصیت، مشکل فیصلے اور نازک لمحات، سب کچھ وہ اکیلا سنبھالتا تھا۔ نہ اس کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ ہوتا، نہ کوئی مینیجر اور نہ ہی کوئی ایڈوائزر۔ وہ جس میٹنگ میں بھی جاتا تنہا جاتا،
اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی کمپنی جس کا دائرہ یورپ، خلیج اور جنوبی ایشیا تک پھیلا ہوا تھا، اس میں آج تک کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ لوگ حیران ہوتے، سوال کرتے، آخر کیسے ایک شخص جو اکیلا فیصلے کرتا ہے، جس کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں ہوتی، اس کے فیصلے غلط کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جس کمپنی میں جہاں بھی انویسٹمنٹ لگاتا اسے فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا۔ جواب بہت سادہ تھا، ابرار کی حکمت، گہرا مشاہدہ اور غیر معمولی انداز معاملہ فہمی۔ ابرار کوئی ایسی ڈیل نہیں کرتا تھا جس میں صرف نفع یا نقصان کا ترازو ہو، بلکہ وہ ہر ڈیل کو ایک جنگ کی طرح دیکھتا، جہاں اگر سامنے والا دغا دے بھی دے تو تلوار خود اسی کے سینے میں پوست ہو جائے۔ اس کی کمپنی کی ڈیلز یوں ڈیزائن ہوتی تھی کہ اگر سامنا کرنے والا فریق غلطی کرے، جھوٹ بولے یا وعدہ خلافی کرے تو قیمت اسی کو چکانی پڑے، ابرار یا اس کی کمپنی کو نہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے نہیں، لوگ ابرار کے غصے سے ڈرتے ہیں، کوئی اس سے دھوکہ دینے کی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن سچ یہ تھا کہ ابرار کا جلال نہیں، اس کی بصیرت زیادہ خوفناک تھی۔ اسی بصیرت نے ابرار کو اکیلا شہسوار بنا دیا تھا، جو بظاہر تنہا تھا مگر اپنی سوچ، مہارت اور انداز سے پوری دنیا کے سرمایہ کاروں پر بھاری تھا۔ اور آج بھی حسب معمول وہ ایک اہم میٹنگ کے لیے روانہ تھا، لیکن شاید آج کا دن معمول سے مختلف ہونے والا تھا، کیونکہ ابرار کے دماغ میں صرف بزنس نہیں چل رہا تھا، بلکہ بھائی امن، دادی کی باتیں اور بھابھی کا ایک حیرت انگیز تاثر بھی کہیں گہرا بیٹھ چکا تھا۔ وہ ابھی ایک موڑ مڑا ہی تھا کہ اچانک چشمان حیرت سے جا کر ٹکرایا تقدیر کا لمحہ۔ ایک لڑکی نہایت بے فکری سے موبائل دیکھتے ہوئے عین اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اگلے ہی لمحے ٹائروں کی چیخ سڑک پر سنائی دی اور گاڑی 1 انچ کے فاصلے پر رک گئی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر آیا۔ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور بغیر ایک پل ضائع کیے برس پڑی۔ آنکھیں بند کر کے گاڑی چلا رہے ہیں کیا؟ اندھے ہیں آپ؟ حالانکہ غلطی اسی کی ہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ پلٹ کر دو سنا دیتا تھا، آج خاموش کھڑا تھا، جیسے کنگ ہو گیا ہو۔ بولتے کیوں نہیں؟ گاڑی چلانی نہیں آتی تو لے کیوں رکھی ہے؟ اگر مجھے لگ جاتی تو؟ اگر میں مر جاتی تو؟ میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مجھے نوکری کرنی ہے، شادی کرنی ہے، میری ماں، میری فیملی، میرے بیسٹ فرینڈ۔ وہ بولتی گئی، چیختی گئی، اور وہ ابرار بس چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا ہو۔ یہ وہی ابرار تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا، جسے اگر غلط کہا جائے تو آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج وہ کیوں چپ تھا؟ آخر اس لڑکی کی باتوں میں ایسا کیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ گونگے ہیں کیا؟ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور ابرار وہ بس دیکھے جا رہا تھا۔ کسی ٹی ڈی والے کو دے دیں یہ گاڑی، آپ سے نہیں سنبھلتی تو؟ کیا گونگے ہیں آپ؟ وہ پھر چلائی۔ میرا وقت ہی ضائع ہو رہا ہے یہاں، جائیں یہاں سے گونگے انسان۔ یہ کہہ کر وہ قدموں کی چاپ چھوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور ابرار اس کے جانے کے بعد ہی وہ واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور خاموشی سے میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ آفس کا ماحول معمول کے مطابق تھا، فائلیں، کمپیوٹر کی چمک اور وقت کی تیز رفتار ٹک ٹک۔ لیکن آج اس فضا میں ایک عجیب سی خاموشی گونج رہی تھی۔ حیات آفس تو آئی تھی، مگر آج کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ نہ وہ امن سے بحث کر رہی تھی، نہ اپنی عام سی شوخی باتوں میں الجھی ہوئی تھی، بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھی فون میں مگن تھی۔ آنکھوں میں خاموشی تھی اور چہرے پر سنجیدگی کی ایک دویز لہر۔ امن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی؟ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا، لہجہ نرم مگر سرد تھا۔ مجھے کافی چاہیے۔ حالانکہ ابھی اس کا کافی کا وقت نہیں تھا، مگر وہ صرف اسے باتوں میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید وہ کوئی نوکیلا جواب دے۔ براؤن یا بلیک؟ امن چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے کسی نے اسے زور سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ یہ کیا یہی حیات ہے؟ بغیر کسی مزاحمت کے سیدھا سوال۔ ہاں، بلیک کافی لے آؤ، شوق کی کیفیت میں بولا۔ اچھا لاتی ہوں۔ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو امن نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ امن دل میں سوچتے ہوئے، کیا اسے واقعی میری کل رات والی بات بری لگ گئی؟ ابرار نے جیسے ہی اپنی گاڑی امن کے آفس کی پارکنگ میں روکی، اس کی نگاہ ایک شناسا سی شبیہ پر جا ٹھہری۔ وہی لڑکی جو آفس جاتے وقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ لڑکی ایک کار کے پاس کھڑی موبائل پر مصروف تھی۔ ابرار ایک پل کو وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ لمحہ، وہ منظر بس دل میں اترتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ چونکا، جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور امن کو کال ملائی۔ ابرار نے فون پر مدھم لہجے میں کہا، ہیلو، میں تمہارے آفس کے باہر ہوں۔ امن نے بغیر سوچے سمجھے کہا، ہاں تو آ جاؤ، میں کیبن میں ہوں۔ ابرار نے رک کر کہا، میں تم سے ملنے نہیں آیا۔ امن نے حیرت سے کہا، تو؟
ابرار نے سیدھے لہجے میں کہا، میں بھابھی سے ملنے آیا ہوں۔ ایک پل کو امن کی سانسیں رک گئیں۔ امن نے چونک کر کہا کہ کیا؟ ہاں، دادی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم یہ غلط فہمی دل سے نکال دو کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا، آ جاؤ۔ فون بند ہوتے ہی امن نے سر تھام لیا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ بڑبڑایا۔ کل ہی تو اس کی اور حیات کی تلخ تکرار ہوئی تھی۔ الفاظ کا وہ زہر جو نہ صرف دلوں میں اتر گیا تھا بلکہ خود امن کو بھی بے چین کر گیا تھا۔ اور اب آج اگر ابرار کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہی لڑکی جسے وہ کل نکال دو کے لفظ میں رد کر چکا تھا، وہی جو اسے اپنی انا کی راہ میں رکاوٹ لگی تھی، اب وہی اس کے بڑے بھائی کی منتخب کردہ شریک حیات ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔